ولید کے بیٹے ایک قبیلے کے بوڑھے سردار نے خالد رضی اللہ عنہ سے کہا تھا، نوشیروان عادل کے دور میں ایسا ہی انصاف تھا، یہ ہمیں بڑی لمبی مدت بعد نصیب ہوا ہے۔ خالد رضی اللہ عنہ نے دریائے فرات کے ساتھ ساتھ شمال کی طرف پیش قدمی شروع کر دی۔ آگے عراق کی سرحد ختم ہوتی اور رومیوں کی سلطنت شروع ہوتی تھی۔ شام پر رومیوں کا قبضہ تھا۔ خالد رضی اللہ عنہ نے بڑے خطرے مول لیے تھے، مگر یہ خطرہ جس پہ وہ جا رہے تھے سب سے بڑا تھا اور مسلمانوں کی فتوحات پر پانی پھیر سکتا تھا۔ جو معلوم ہوتا تھا جیسے ایک کے بعد دیگرے اتنی زیادہ فتوحات نے خالد رضی اللہ عنہ کا دماغ خراب کر دیا ہے، لیکن ایسا نہیں تھا۔ مورخوں نے لکھا ہے کہ خالد رضی اللہ عنہ حقائق کا جائزہ لے کر سوچتے تھے، ان کا کوئی قدم بلا سوچے نہیں اٹھتا تھا۔ خدا کی قسم، ہم نے مدینہ کو زرتشت کے پجاریوں سے محفوظ کر لیا ہے۔ خالد رضی اللہ عنہ نے اپنے سالاروں سے کہا، اب ایسا خطرہ نہیں رہا کہ وہ ہماری خلافت مرکز پر حملہ کریں گے۔ کیا یہ اللہ کا کرم نہیں کہ فارسیوں کو اب اپنے مرکز کا غم لگ گیا ہے؟ سالار کاکا نے کہا، وہ اب عرب کی طرف دیکھنے سے بھی ڈریں گے، لیکن سانپ ابھی مرا نہیں۔ خالد رضی اللہ عنہ نے کہا، اگر ہم یہیں سے واپس چلے گئے تو کسریٰ کی فوج پھر اٹھے گی اور یہ علاقے واپس لینے کی کوشش کرے گی جو ہم نے فارسیوں سے چھین لیے ہیں۔ ہمیں ان کے راستے بند کرنے ہیں۔ اور میرے بھائیوں، کیا تم میں سے کسی نے ابھی سوچا نہیں کہ آتش پرستوں کے پہلو میں رومی ہیں؟ اگر رومیوں میں کچھ عقل ہے تو وہ اس صورتحال سے جو ہم نے عراق میں پیدا کر دی ہے فائدہ اٹھائیں گے، وہ آگے بڑھیں گے، اور اگر وہ کامیاب ہو گئے تو عرب کے لیے وہی خطرہ پیدا ہو جائے گا جو اس سے پہلے ہمیں زرتشت کے پجاریوں سے تھا۔ خالد رضی اللہ عنہ نے زمین پر انگلی سے لکیریں کھینچ کر اپنے سالاروں کو بتایا کہ وہ کون سا راستہ ہے جس سے رومی آ سکتے ہیں، وہ کون سا مقام ہے جہاں قبضہ کر کے ہم اس راستے کو بند کر سکتے ہیں۔ وہ مقام فراز تھا۔ یہ شہر فرات کے مغربی کنارے پر واقع تھا۔ وہاں پر رومیوں اور فارسیوں کی یعنی شام اور عراق کی سرحدیں ملتی تھیں۔ عراق کے زیادہ تر علاقے پر اب مسلمان قابض ہو گئے تھے، یہی علاقے خطرے میں تھے۔ فراز سے خشکی کے راستے کے علاوہ رومی یا فارسی دریائی راستہ بھی اختیار کر سکتے تھے۔ مشہور یورپی مورخ لین پول اور ہنری سمتھ جو جنگی امور پر زیادہ نظر رکھتا تھا، لکھتے ہیں کہ خالد رضی اللہ عنہ نہ صرف میدان جنگ میں دشمن کو غیر متوقع چالیں چل کر شکست دینے کی اہلیت رکھتے تھے، بلکہ جنگی تدبر بھی ان میں موجود تھا اور ان کی نگاہ دور دور تک دیکھ سکتی تھی۔ وہ آنے والے وقت کے خطروں کو پہلے ہی بھانپ لیا کرتے تھے۔ خالد رضی اللہ عنہ جب فراز کی طرف کوچ کر رہے تھے، اس وقت ایک خطرے سے وہ آگاہ نہیں تھے۔ وہ نہیں جانتے تھے کہ وہ دشمن کی فوجوں کے درمیان میں آ جائیں گے۔ رومیوں کے دربار میں ایسی آوازیں سنائی دے رہی تھیں جن میں ضروری پن تھا اور صاف پتہ چلتا تھا کہ کوئی ہنگامی صورتحال پیدا ہو گئی ہے۔ تخت شاہی کے سامنے رومی فوج کے بڑے بڑے جرنیل بیٹھے تھے۔ خبر ملی ہے کہ مسلمان فراز تک پہنچ گئے ہیں۔ یہ معلوم نہیں ہو سکا کہ ان کا ارادہ کیا ہے۔ وہ کسی اچھے ارادے سے تو نہیں آئے۔ کیا آپ کو فارسیوں کے متعلق کوئی خبر نہیں ملی؟ ان کے پاس مدائن کے سوا کچھ نہیں رہا۔ پھر ہمیں انتظار نہیں کرنا چاہیے، بیشتر اس کے کہ مسلمان ہمارے ملک میں داخل ہو جائیں۔ ہمیں ان پر حملہ کر دینا چاہیے۔ کیا تم سے بڑھ کر کوئی احمق ہماری فوج میں کوئی اور ہوگا؟ کیا تم نے سنا نہیں کہ فارس کی فوج کو اور ان کے ساتھی ہزار ہاں عیسائیوں کو ان مسلمانوں نے نہ صرف یہ کہ ہر جنگ میں شکست دی ہے، بلکہ ان کے نامور جرنیلوں کو اور ہزاروں سپاہیوں کو مار ڈالا ہے؟ آپ نے ٹھیک کہا ہے۔ یہ دیکھنا ضروری ہے کہ مدینہ والوں کے لڑنے کا طریقہ کیا ہے۔ بہت ضروری ہے دیکھنا، جو اتنی تھوڑی تعداد میں اتنی زیادہ تعداد کو شکست دے کر ختم کر چکے ہیں۔ ان کا کوئی خاص طریقہ جنگ ہوگا۔ ہم بھی فارس کی فوج کے خلاف لڑ چکے ہیں۔ یہ صحیح ہے کہ ہم نے فارسیوں کو شکست دی تھی، لیکن ہماری فوج کی نفری ان سے زیادہ تھی۔ اب میرا فیصلہ سن لو، ہم فارسیوں کو ساتھ ملا کر مسلمانوں کے خلاف لڑیں گے۔ فارسیوں کو ساتھ ملا کر؟ کیا ہمیں یہ بھول جانا ہے کہ فارسیوں کے ساتھ ہماری دشمنی ہے؟ ہماری آپس میں جنگیں ہو چکی ہیں۔ ہاں، ہمیں بھول جانا ہے۔ مسلمان ان کے اور ہمارے مشترکہ دشمن ہیں۔ ایسے دشمن کو شکست دینے کے لیے اپنے دشمن کو دوست بنا لینا دانش مندی ہوتی ہے۔ ہم فارسیوں کی طرح شکست نہیں کھانا چاہتے۔ اگر فارسی ہمارے ساتھ دوستی کا معاہدہ کر لیتے ہیں تو ان کے ساتھ عیسائی قبیلے بھی آ جائیں گے۔ اس فیصلے کے مطابق رومیوں کا الچی دوستی کا پیغام لے کر مدائن گیا تو آتش پرستوں نے بازو پھیلا کر الچی کا استقبال کیا۔ تحائف کا تبادلہ ہوا اور الچی کے ساتھ معاہدے کی شرطیں طے ہو گئیں۔
فارس والوں کو اپنا تخت الٹتا نظر آ رہا تھا۔ رومیوں کے اس پیغام کو انہوں نے غیبی مدد سمجھا۔ مدائن کے دربار سے ان تمام عیسائی قبیلوں کے سرداروں کو بلاوا بھیجا گیا۔ یہ وہی 3 قبیلے بنی تغلب، نمر اور عیاد تھے جو مسلمانوں سے بہت بڑی شکست کھا چکے تھے۔ مورخوں نے لکھا ہے کہ انہیں جو ہی اطلاع ملی تو وہ فوراً مدائن پہنچے۔ وہ اپنے ہزارہا مقتولین کا انتقام لینا چاہتے تھے اور وہ اسلام کے پھیلاؤ کو بھی روکنا چاہتے تھے۔ ان قبیلوں میں جو لڑنے والے تھے وہ مسلمانوں کے ہاتھوں مارے جا چکے تھے۔ جوان سال آدمی بہت کم رہ گئے تھے۔ اب اکثریت ادھیڑ عمر لوگوں کی تھی۔ خالد رضی اللہ عنہ کا فراز کی طرف کوچ ان کی خود سری کا مظاہرہ تھا۔ امیر المؤمنین حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے انہیں صرف فارس والوں سے لڑنے کی اجازت دی تھی۔ امیر المؤمنین رضی اللہ عنہ کو یہ بھی توقع نہیں تھی کہ اپنی اتنی کم فوج فارس جیسی طاقتور فوج کو شکست دے گی، لیکن امیر المؤمنین رضی اللہ عنہ ایسا خطرہ مول لینا نہیں چاہتے تھے کہ اتنی لڑائیاں لڑ کر رومیوں سے بھی ٹکر لی جائے۔ رومیوں کی فوج فارسیوں کی فوج سے بہتر تھی۔ یہ خالد رضی اللہ عنہ کا اپنا فیصلہ تھا کہ فراز کے مقام پر جا کر رومیوں اور فارسیوں کی ناکہ بندی کر دی جائے۔ خالد رضی اللہ عنہ چین سے بیٹھنے والے سالار نہیں تھے۔ اس کے علاوہ وہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جنگی اصولوں کے شائق تھے۔ مثلاً یہ کہ دشمن کے سر پر سوار ہو۔ اگر دشمن کی طرف سے حملے کا خطرہ ہے تو اس کے حملے کا انتظار نہ کرو، آگے بڑھو اور حملہ کر دو۔ خالد رضی اللہ عنہ نے اپنے آپ پر جہاد کا جنون طاری کر رکھا تھا۔ جب خالد رضی اللہ عنہ کے جاسوسوں نے انہیں اطلاعیں دینی شروع کی تو خالد رضی اللہ عنہ کے چہرے پر سنجیدگی طاری ہو گئی۔ انہیں پتہ چلا کہ وہ 2 فوجوں کے درمیان آ گئے ہیں، ایک طرف رومی اور دوسری طرف فارسی، اور ان کے ساتھ عیسائی قبیلوں کے لوگ بھی تھے۔ خالد رضی اللہ عنہ کے ساتھ نفری پہلے سے کم ہو گئی تھی، کیونکہ جو علاقے انہوں نے فتح کیے تھے وہیں اپنی کچھ نفری کا ہونا لازمی تھا۔ بغاوت کا بھی خطرہ تھا اور آتش پرستوں فارسیوں کے جوابی حملے کا بھی۔ خالد رضی اللہ عنہ فراز میں رمضان کے پہلے ہفتے میں پہنچے تھے۔ مجاہدین روزے سے تھے۔ مسلمانوں کی فوج دریائے فرات کے ایک کنارے پر خیمہ زن تھی، دوسرے کنارے پر بالکل سامنے رومی، ایرانی اور عیسائی پڑاؤ ڈالے ہوئے تھے۔ دونوں طرف کے سنتری فرات کے کناروں پر ہر وقت پہرے پر کھڑے رہتے تھے اور گشتی سنتری گھوڑوں پر سوار دریا کے کناروں پر پھرتے رہتے تھے۔ خود خالد رضی اللہ عنہ دریا کے کنارے دور تک چلے جاتے اور دشمن کو دیکھتے تھے۔ ایک شام رومیوں اور ایرانیوں کی خیمہ گاہ میں ہڑبونگ مچ گئی اور وہ لڑائی کے لیے تیار ہو گئے۔ وجہ یہ ہوئی کہ مسلمانوں کے کیمپ سے ایک شور اٹھا تھا اور تف اور نکارے بجنے لگے تھے۔ تمام فوج اچھل کود کر رہی تھی۔ دشمن اسے حملے سے پہلے کا شور سمجھا۔ اس کے سالار وغیرہ فرات کے کنارے پر آ کر دیکھنے لگے۔ ان کے گھوڑے زینوں کے بغیر بندھے ہوئے تھے۔ دشمن کے کسی آدمی نے چلا کر کہا، وہ تیاری کی حالت میں نہیں ہیں۔ کسی اور نے کہا، وہ دیکھو۔ ایک اور نے کہا، آسمان کی طرف دیکھو۔ مسلمانوں نے عید کا چاند دیکھ لیا ہے۔ آج رات اور کل سارا دن یہ لوگ خوشیاں منائیں گے۔ اگلے روز مسلمانوں نے ہنگامہ خیز طریقے سے عید الفطر کی خوشیاں منائیں۔ اسی خوشی میں فتوحات کی مسرتیں بھی شامل تھیں۔ مسلمان جب عید کی نماز کے لیے کھڑے ہوئے تو دریا کے کنارے اور کیمپ کے ارد گرد سنتریوں میں اضافہ کر دیا گیا تاکہ دشمن نماز کی حالت میں حملہ نہ کر سکے۔ مجاہدین اسلام۔ خالد رضی اللہ عنہ نے نماز کے بعد مجاہدین سے مختصر سا خطاب کیا۔ نماز کے بعد ایسے انداز سے اس تقریب سعید کی خوشیاں مناؤ کہ دشمن یہ تاثر لے کہ مسلمانوں کو کسی قسم کا اندیشہ نہیں اور انہیں اپنی فتح کا پورا یقین ہے۔ دریا کے کنارے جا کر ناچو کودو۔ تم نے جس طرح دشمن پر اپنی تلوار کی دھاک بٹھائی ہے اس طرح اس پر اپنی خوشیوں کی دہشت بٹھا دو۔ لیکن میرے رفیقو، اس حقیقت کو نہ بھولنا کہ تم اللہ کی طرف سے آئی ہوئی ایک سے ایک کٹھن آزمائش میں پورے اترے ہو، مگر اب تمہارے سامنے سب سے زیادہ کٹھن اور خطرناک آزمائش آ گئی ہے۔ تمہارا سامنا اس وقت کی 2 طاقتور فوجوں سے ہے جنہیں عیسائیوں کی مدد بھی حاصل ہے۔ میں جانتا ہوں کہ تم جسمانی طور سے لڑنے کے قابل نہیں رہے، لیکن اللہ نے تمہیں روح کی جو قوتیں بخشی ہیں انہیں کمزور نہ ہونے دینا، کیونکہ تم ان قوتوں کے بل پر دشمن پر غالب آتے چلے جا رہے ہو۔ میں بتا نہیں سکتا کہ کل کیا ہوگا۔ ہر خطرے کے لیے تیار رہو، اللہ تمہارے ساتھ ہے۔ خالد رضی اللہ عنہ کے خاموش ہوتے ہی مجاہدین کے نعروں نے ارض و سما کو ہلا ڈالا۔ پھر سب دوڑتے کودتے دریا کے کنارے جا پہنچے۔ انہوں نے دریا کے کنارے گھوڑے بھی دوڑائے
اور ہر طرح عید کی خوشیاں منائیں۔ خالد رضی اللہ عنہ کے سالاروں کو تو توقع تھی کہ خالد رضی اللہ عنہ یہاں بھی شب خون کی سوچ رہے ہوں گے۔ خالد رضی اللہ عنہ نے اتنے دن گزر جانے کے باوجود بھی سالاروں کو نہیں بتایا تھا کہ وہ کیا کرنا چاہتے ہیں۔ 1 مہینہ گزر چکا تھا، فوجیں آمنے سامنے بیٹھی تھیں۔ آخر خالد رضی اللہ عنہ نے اپنے سالاروں کو مشورے، تجاویز اور احکام کے لیے بلایا۔ میرے رفیقو، خالد رضی اللہ عنہ نے کہا، شاید تم یہ سوچ رہے ہوگے کہ یہاں بھی شب خون مارا جائے گا، لیکن تم دیکھ رہے ہو کہ یہاں صورتحال شب خون والی نہیں۔ دشمن کی تعداد بہت زیادہ ہے، ہم ہمیشہ قلیل تعداد میں لڑے ہیں، لیکن یہاں ہمارے درمیان دریا حائل ہے۔ دشمن اس دریا سے فائدہ اٹھا سکتا ہے۔ تم نے دیکھ لیا ہے کہ دشمن اتنی زیادہ تعداد کے باوجود ہم پر حملہ نہیں کر رہا۔ اس سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ وہ احتیاط سے کام لے رہا ہے۔ ہمارے لیے بہتر یہ ہے کہ اس کی احتیاط کو ہم اور طول دیں اور حملے میں پہل نہ کریں۔ میں چاہتا ہوں کہ حملے میں پہل وہ کریں۔ اگر تم کوئی مشورہ دینا چاہو تو میں اس پر غور اور عمل کروں گا۔ تقریباً تمام سالاروں نے متفقہ طور پر کہا کہ ہم پہل نہ کریں اور کوئی ایسی صورتحال پیدا کریں کہ دشمن دریا عبور کر آئے۔ کچھ دیر سالاروں نے بحث و مباحثہ کیا اور ایک تجویز پر متفق ہو گئے اور اسی روز سے اس پر عمل کرنا شروع کر دیا۔ اس کے مطابق کوئی ایک دستہ تیار ہو کر دریا کے ساتھ کسی طرف چل پڑتا۔ دشمن یہ سمجھتا کہ مسلمان کوئی نقل و حرکت کر رہے ہیں، چنانچہ اسے بھی اس کے مطابق کوئی نقل و حرکت یا پیش قدمی کرنی پڑتی۔ یہ سلسلہ 15-16 دن چلتا رہا۔ بعض مورخوں نے لکھا ہے کہ رومی مسلمانوں کی ان حرکات سے تنگ آ گئے۔ وہ پہلے ہی مسلمانوں کے خلاف کسی میدان میں نہیں لڑے تھے۔ ان کے سالاروں کے ذہنوں پر یہ بات آسیب کی طرح سوار ہو گئی تھی۔ جس قلیل فوج نے فارسیوں جیسی طاقتور فوج کو ہلنے کے قابل نہیں چھوڑا، وہ فوج کوئی خاص داؤ چلتی ہے جسے ان کے سوا کوئی اور نہیں سمجھ سکتا۔ پہلے کہا جا چکا ہے کہ خالد رضی اللہ عنہ دشمن پر نفسیاتی وار کرنے کی مہارت رکھتے تھے۔ اس صورتحال میں بھی انہوں نے رومیوں کو تذبذب میں مبتلا کر کے ان کے زہروں پر ایسا نفسیاتی اثر ڈالا، وہ نہ کچھ سمجھنے کے اور نہ کوئی فیصلہ کرنے کے قابل رہے۔